جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ جی ضرور ایڈوکیٹ جنرل صاحب ایک اسلام آباد ہیں، وہ شامل گفتگو کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. جہانگیر جدون صاحب، پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا. آج گواہوں کو پیش کرنے کے لیے بھی موقع ہمیں نہیں دیا گیا اور بس سزا سنا دی گئی. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، یہ جو کیس تھا الیکشن کمیشن نے بیسیکلی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس ریفرنس آیا. انہوں نے تو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ عمران خان کو 62(1) کے تحت نائل کر دیں، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کی یہ والی صدا منظور نہیں کی. انہوں نے کہا جی یہ ہم کمپلینٹ جو ہے، انہوں نے پھر دونوں وکلاء کی بحث سننے کے بعد الیکشن کمیشن اس نتیجے پہنچا تھا کہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کے تحت کمپلسری ہوتی ہے، ہر ایم این اے کو ہر سال 31 دسمبر تک جمع کرانی پڑتی ہے کہ یہ میرے ایسٹس ہیں اس سال کے، یہ میری لائبلٹی ہیں. تو انہوں نے دیکھا جی کہ ان کے کچھ جو اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس ہے وہ ٹیلی نہیں کر رہے ان کے حساب کتاب کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے کنسیل کی ہیں اور مس ریپرزینٹ کی ہیں، لہٰذا ایک کرپٹ کیس بنتا ہے. انہوں نے اٹھا کے ریفرنس بھیج دیا جی سیشن کورٹ کو کہ جی آپ اس کا ڈیسائیڈ کریں. ہو گیا سر، بالکل ٹھیک ہے. آج جس دن فیصلہ سنایا گیا اس دن گواہ پیش کرنے نہیں دیے گئے. میں اس کی طرف میں آ رہا ہوں، اس کی طرف میں آپ کو کلیریفائی کر دوں نا. وہ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو یہ نومبر 22 میں اس کا کیس کا آیا، تو یہ سمری ٹرائل تھا. یہ کم از کم 1-2 مہینے پہلے پی ٹی آئی والوں نے اس کیس کو سیریس لیا ہی نہیں ہے، یہ آنا چاہتے نہیں تھے، یہ اس کیس کو ایوائڈ کر رہے تھے. جب انہیں پتہ، جب عمران خان کو اریسٹ کر لیا، ان پہ اریسٹ کے دوران چارج فریم ہو گیا، ورنہ یہ چارج بھی فریم نہیں کرنے دے رہے تھے اس کیس میں. انہوں نے کرنا تھا جو ڈیلے جو جس طرح بھی کرتے. اب اس کے بعد ایک آگے سلسلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ ایک جج صاحب کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، ایک نئے جج صاحب جو آتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں جو اس کیس کو ہے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پہ کروں گا کیونکہ کیس لیٹ ہو چکا ہے. جو ہی انہوں نے کہا یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پہ کروں گا تو پی ٹی آئی والوں کو پتہ چل گیا کہ اب تو مشکل ہے جان چھڑانی، اب چارج بھی فریم ہو گیا ہے، تو آگے چلیں. تو میرے خیال میں جو ابھی اس پہ کوشچن اٹھ رہے ہیں یہ صرف جج صاحب کی آخری دنوں میں جلدی کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے 5 تاریخ لاسٹ ورکنگ ڈے تھا، انہوں نے چھٹی پہ جانا تھا. بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، جلدی اتنی نہیں تھی کرنی چاہیے، یہ ایٹ لیسٹ یہاں تک آپ مان رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے فیئر ٹرائل کا حق متاثر ہوا ہے. ایک میرٹ پہ کیس بنتا ہے تو اس کو آپ غلط طریقے سے نپٹیں گے تو پھر وہ کہیں گے جی سارا پروسیس ہی غلط ہے. اگر آپ نے 5 تاریخ پہ چھٹی پہ جانا تھا تو آپ نہ جاتے، آپ کہتے 5 دن میں اور کر لیتا ہوں، ان کو گواہ کو سن کے فیصلہ کر رہے تھے تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ تو آپ دیکھیں نا، یہ انہوں نے اپنا کیس 10A آرٹیکل جو 10A ہے اس میں لے کے جائیں گے جی کہ ہمارے ساتھ فیئر ٹرائل نہیں ہوا. ہماری جو پٹیشن تھی وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی، انہوں نے نوٹس بھی اگلے ہفتے کے لیے کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو وٹنس تھے ان کو، چاہے میں اپنے یہ پرسنل اوپینین دیتا ہوں کہ ان کے وٹنس چاہے وہ ڈسکارڈ کر دیتے کہ جی ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن ریکارڈ پہ لازمی لاتے جی کہ ریکارڈ پہ لاتے کہ جی ان کی وٹنس آگے ہیں، ان کی ریلیونسی ایویڈنس کی نہیں ہے تو میں اس کو ڈسکارڈ کرتا ہوں. لیکن اب جو ان کا بیسک پوائنٹ ہے جو ان کو ابھی آگے جا کے بینیفٹ دے گا وہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں جی ہم سے، اس نے کہا 12:30 بجے لے کے آئیں وٹنس. انہوں نے کہا جی ہمارا وٹنس کراچی سے آئیں گے، تو انہوں نے کہا جی آپ اگر آج لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے وٹنس جو ہیں ہم نہیں اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. اور یوں ہوتا ہے جہانگیر جدون صاحب، ویسے یوں ہوتا ہے عام طور پہ تو پریکٹس کورٹس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہ کہا جا رہا ہے ڈیفنس کی طرف سے کہ ہم وٹنس اب تب لے آئیں گے، اب لے آئیں گے جہاں سے لانا ہے، وہ ایک اس کا ایک یہ عام طور پہ دیکھیں تو اتنا ٹائم دے دیا جاتا ہے، مطلب یہ دیکھ کے کہ بالکل دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ اندر جو سی پی سی کے اندر پروویژن ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے، اس کا ہوتا ہے آرڈر 17(3). اس میں نوٹس دیا جاتا ہے بندے کو کہ آپ فلاں تاریخ کو اگر نہیں پروڈیوس کریں گے تو میں آپ کا ایویڈنس کلوز کروں گا. اب یہ تو نہیں کہ آپ آدھا گھنٹے کا ٹائم دیں پھر آدھے گھنٹے بعد آپ وٹنس سے آئی میں کلوز کرتا ہوں، یہ نہیں ہوتا. انہوں نے آخری دنوں میں، آخری 2-4 دنوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ پھرتی دکھائی ہے جج صاحب نے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے 5 تاریخ آج لاسٹ ڈے تھا، وہ ہر صورت میں آج ججمنٹ جو ہے وہ دے کے جانا چاہتے تھے. نہیں کیوں ایسا کیا آپ کے خیال میں، کیوں وہ آج دے کے جانا چاہتے تھے؟ چھٹیوں سے ہو کے آ کے دیکھ لیتے کیس کو، کوئی پریشر ہوگا؟ یہ بالکل دیکھیں نا، اس کام کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن پیش کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کہ جی آپ اتنا جلدی جو ہے، وہ کہتے ہیں جی پہلے ڈیلے کر رہے تھے. ایک جو جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے، پہلے پی ٹی آئی نے اس کیس کو سیریس نہیں لیا، لیکن جو یہ کام چل پڑا ہے تو پھر جج صاحب نے اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ سیریس لے کے انہوں نے کہا جی آپ یہ دنوں کی اور گھنٹوں کی بات ہے، آپ آگے چلیں بس. انہوں نے پھر اس کام جو ہے دنوں اور گھنٹوں میں نپٹا کے تو آج اللہ خیر صلاح، میرے حال میں آج ان کا لاسٹ ورکنگ ڈے تھا، آج چلیں گے چھٹی. سعید قاضی صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، میں آ رہا ہوں سر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل میرٹ کے اوپر ہوا ہے، ڈیو پروسیس پورا کیا گیا ہے، کسی قسم کا کوئی سیاسی انتقام اس کے اندر نہیں ہے. اب سیاسی تو دیکھیں، سیاسی تو ہر بندہ یہ کہتا ہے سیاسی انتقام تو نہیں ہے. سیاست تو اب اس میں عدالت تو وہ یہ تو نہیں کہتے وہ کسی پارٹی کا جج بیٹھا ہوا تھا، تو یہ تو جو آپ کو پتہ ہے ہسٹری جو آپ مجھے میں پھر یہ جاننا چاہتا ہوں نا، تو جو وہ الزام لگاتے ہیں ان تمام ججز کے اوپر، یہ تو چلیں ایک ایڈیشنل سیشن جج ہے، وہ جو سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر پوری پی ایم ایل این یلغار کرتی ہے وہ کیا کہتی ہے پھر؟
دیکھیں آپ کو نہیں پتا کہ 2018 کے اندر جو نواز شریف کو سزا دی گئی تو جج اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پہ تھے. سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ کیا انہوں نے فیئر ڈیسیژن دیا ہے؟ وہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے وہ کسی بھی جوڈیشل جورسپروڈنس کے اندر جوڈیشل ہسٹری کے اندر اس کی ایسی مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ جو ہے ود ان ڈیز جو ہیں وہ کہ جی آپ نے تنخواہ نہیں لیا فارغ کر دیں. اور پھر مانیٹرنگ جج بیٹھا ہے نیب کورٹ کے اوپر مانیٹرنگ کر رہا ہے کہ آج ڈیلی کی پروگرس ہمیں دیں. اور پھر ثاقب نثار جو چیف منسٹر انہوں نے کہا جی آپ سیٹرڈے سنڈے کو کیوں نہیں کورٹ لگاتے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ آپ لگائیں جا کے سیٹرڈے سنڈے کو. میں اگر لگا سکتا ہوں تو کیا ٹرائل کورٹ نہیں لگا سکتی؟ جائیں. یہ دیکھیں نا یہ ایسے ڈیسیژن آتے ہیں وہ ایک کوسچن مارک کرتے ہیں, وہ سٹگما لگا دیتے ہیں جوڈیشری. اور وہی سارا کچھ وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, مریم صاحبہ چاہتی ہیں کہ جو کچھ میرے والد صاحب کے ساتھ انہیں کرنا پڑا وہ یہاں پہ بھی وہ ایز اٹ از ریپیٹ ہو. سعید قاضی صاحب ڈسپائٹ دس میرا ایک آپ سے سوال ہے, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نواز شریف صاحب کے جو ریفرنسز تھے ان کا موازنہ نہیں ہے کسی اور چیز کے ساتھ. ہاں جس طرح سے ان کو نااہل کیا گیا اقامہ کے اوپر وہ کوسچنیبل ہو سکتا ہے یا وہ کنٹروورشل ہو سکتا ہے. ڈو یو تھنک کہ مطلب وہ ایون فیلڈ کے اندر اور عزیزیہ کے اندر, میں آپ کو یہ کہوں کہ دبئی سٹی کا ایک قانون ہے, میں نے وہاں دبئی میں ایک اخبار میں کام بھی کیا ہے. آپ کو جب اقامہ ملتا ہے تو ہر مہینے, میرے ڈاکٹر اکرام الحق بڑا نام ہے, ان سے یہ بات اس کی تصدیق بھی کروائیے کہ اگر آپ تنخواہ نہ لیں اور اس تنخواہ دینے والا جا کے بینک میں اور سرکار کو دبئی سٹی کو بتاتا ہے کہ جناب تنخواہ ہے تاکہ اقامہ کنٹینیو کرے ورنہ اقامہ کینسل ہو جاتا ہے. صحیح, یہ ایک بات. میں ان کا مقابلہ نہیں کر رہا مگر ایک بات میں کہتا ہوں ریکارڈ ٹھیک ہو جائے. مجھے ایک بات بتائیں, اگر برطانیہ کے پرائم منسٹر کی ڈبل جاب نکل آئے, یار اس پہ کبھی غور کریں آپ کہ پتہ چلے کہ وہ انڈیا کی ایک کمپنی کا بھی ساتھ ملازم ہے, ادھر وزیر اعظم بھی ہے ادھر بھی نوکری کر رہا ہے, یا ادھر وزیر دفاع ہے ادھر بھی تنخواہ ادھر سے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. اور اٹ از irrelevant whether he is taking تنخواہ or not. although دبئی میں تنخواہ اگر نہ لے تو کام کینسل ہو جاتا ہے. بیٹے کا تھا بات یہ ہے, میں جو عرض کر رہا ہوں قاضی صاحب, لیکن اس میں یہ بھی ایک سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اقامہ رکھا کیوں ہوا تھا؟ یار اب اس کی نا 2-3 توجیہات ہیں. اقامہ جب آپ رکھتے ہیں تو انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم میں جو آپ کا ایڈریس آف اوریجن ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے, خاص طور پہ سوئس بینک کا. اب اس میں یہ کانسپیریسی تھیری ہے, حقیقت ہے نہیں ہے, میں اس کی بات نہیں کرتا, مگر دس از واٹ جو میں نے لوگوں کو انٹرویو کیا یا جو ایک وائٹ کالر کرائم کے ماہر بلکہ ایک پی ایچ ڈی سمجھے جاتے ہیں, یہ انہوں نے استعمال کیا یا نہیں کیا یہ میرا مقدمہ یا میرا دعویٰ نہیں ہے. مگر میرا ایک سوال ہے کہ آپ ہائیسٹ جو پوسٹ ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نوکری آپ کسی باہر کی کمپنی کو, اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں وہ اس کو آپ کیا خدمت, آپ کے پاس اس ملک کی امانتیں ہیں, وہ راز ہیں, آپ نے جو ہے وہ قرآن پہ حلف لیا ہوا ہے اور یقیناً آپ نے اس کو وائلیٹ نہیں کیا ہوگا. بٹ دی ویری فیکٹ کہ آپ یار 2 نوکریاں کر رہے ہیں, اس کو آپ کیسے جواب دیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا بیٹے کے پاس کر رہے تھے, یار بیٹا ہو, والد ہو, بھائی ہو, کوئی بھی ہو, how can you do it? نہیں وہ ہائی مورل گراؤنڈ کی یہاں پہ بات آ گئی نا, ہائر مورل گراؤنڈ کی میں بات, یار مجھے یہ بتائیں. میں یہاں پہ ایک اور مورل گراؤنڈ سے مجھے یاد آ گیا نا, میں وہ ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنا جدون صاحب سے. جدون صاحب, یہ جو فیس بک پوسٹ والا معاملہ آیا, اللہ کی قسم کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے بیچ میں, کیونکہ وہ معزز عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ غلط الزام لگائے ہوئے ہیں. جج صاحب نے کورٹ کے اندر کنفیس کیا اس چیز کو that this is my Facebook account. نہیں, میں یہاں کلیئرٹی کر دوں, اور اس پہ FIA کی بھی فائنڈنگ آ گئی ہے. انہوں نے کہا جی یہ میری تھی لیکن یہ میں نے نہیں لگائی, اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا, FIA نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ یہ جج صاحب نے, یہ میں سرکاری ورژن آپ کو دے رہا ہوں. جی پلیز قاضی صاحب, آپ نہ کہیں بیچ میں لوپ میں آ جائیے گا, بلکہ روپ پہ آپ بھی نہ ہو جائیے گا ساتھ میں, اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے کیا اس کو پکڑیں. یہ فائنڈنگ FIA کی آئی ہے, FIA انہوں نے نہیں ڈالی تھی. FIA کس کے انڈر ہے ویسے قاضی صاحب؟ سرکار کے, اور کس کے انڈر, تو میرے تو ہونی نہیں. ظاہر ہے, ٹھیک ہے, وزیر داخلہ کے انڈر ہے. جہانگیر جدون صاحب, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ چونکہ یہ قاضی صاحب ابھی وہ جو ریفرنس دے رہے تھے ہائی مورل گراؤنڈ کا, چلیں یہاں پہ ایک اور ہم دیکھ لیتے ہیں. مطلب ایک چیز بلیٹنٹلی سامنے آ گئی اور جج صاحب نے مان بھی لیا کہ یہ میری ہے. اب اس کے اوپر شک کہ یہ اچھا جی پروفائل میری ہے, پوسٹ میں نے نہیں لگائی, پتہ نہیں ایسے کون سا ہوتا ہے, میری پروفائل کے اوپر میں ہی پوسٹ لگاؤں گا نا. بہرحال بار کیف, جج صاحب کو خود ہی ریکیوز نہیں کر لینا چاہیے تھا اس طرح کا معاملہ سامنے آنے کے بعد, آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ جو کام ہوتا ہے نا, جو ایک تو جو پارٹی ہوتی ہے نا, جب آپ کسی جج پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو گراؤنڈز یا ریزننگ ٹھیک دینی چاہیے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی آپ بائسڈ ہیں, یا آپ کے ساتھ کوئی کمپلینٹ کا یا جو ڈیفنس کی سائٹ ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے, آپ ان کے وکیل رہے ہیں, یہ مطلب ججمنٹ ہے بہت زیادہ سپریم کورٹ کی بھی کہ اگر آپ بائسڈ نکل آیا ہے تو آپ جو ہے اس کو ثابت کریں گراؤنڈ پہ. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر کوئی آپ کے پاس خلاف فیصلہ آنے والا آپ کہیں جج صاحب کے ساتھ میں ایسی کیس مل جاتا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر ایک پارٹی کہتی ہے جی مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے, کوئی ریزن ایسی دے دیتی ہے, تو جج صاحب کو بھی کیس کے ساتھ چپکنا نہیں چاہیے.
ہائی مارل گراؤنڈ جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک پارٹی کہتی ہے مجھے آپ سے انصاف کی توقع ہی نہیں ہے، واٹ ایور دا ریزن، وہ کہتے ہیں جی اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ جس سپیڈ سے ہمارے اوپر لگے ہوئے ہیں اس سے ہمیں جو ہے اپنے ساتھ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آنا. تو اب ادھر تو پاکستان میں یہ آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ میں جا کے لوگوں کو کہتے ہیں جب ججوں کو کہتے ہیں جی یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے. تو یہ جج کا اپنا کانشیس ہوتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتا ہے کہ میں انصاف کر رہا ہوں